کی فضیلت عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے شب قدر میں قیام کیا اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ شب قدر 21، 23، 25، 27 اور 29 راتوں میں سے کسی بھی حصے میں تلاوت کی، نفل پڑھے، ذکر و اذکار کیے، اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ شب قدر کی فضیلت اللہ رب العزت فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر ہزار مہینے میں عبادت کرنے سے زیادہ افضل ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم، اس رات میں جبرائیل امین اور روح القدس اور فرشتے رحمت والے اترتے ہیں، اور یہ رات سراسر سلامتی والی ہے فجر کے طلوع ہونے تک۔ رمضان کا مہینہ آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ان ھذا الشہر قد حضرکم، یہ تمہارے اوپر مہینہ آ چکا ہے، اب اس کو غنیمت سمجھو۔ وفیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اور اس کے اندر ایک ایسی رات آنے والی ہے جو 1000 مہینے میں عبادت کرنے سے زیادہ ثواب ہے۔ من حرمھا فقد حرم الخیر کلہ ولا یحرم خیرھا الا محروم، اور جو شخص اس رات سے معروم رہا، اس میں کوئی عبادت نہ کر سکا، تو وہ سب سے زیادہ محروم ہے۔ شب قدر کی تعیین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں، البتہ آخری عشرہ جو ہے اس کی طاق راتوں میں فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر فی رمضان، رمضان المبارک کے آخری عشرے میں طاق راتوں میں اس کو تلاش کرو، یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29 میں تلاش کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعیین تو پتہ نہیں ہے کہ کون سی رات ہے، البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ علامات بتائی ہیں جس سے یہ پتہ چل سکتا ہے کہ بھائی آج جو رات تھی گزشتہ، یہ صبح سے پتہ چلے گا کہ وہ لیلۃ القدر تھی یا نہیں۔ یصبح بصبح الشمس صیحۃ تلک اللیل مثل التمس لیس لها شعاع حتی ترتفع، جیسے شب قدر کی صبح کو سورج کے بلند ہونے تک اس کی شعاع جو ہے وہ طلوع نہیں ہوتی، یعنی وہ ایک تھالی کی طرح ہوتا ہے، اس کی شعاعیں جو نشانی بتائی گئی ہے کہ شب قدر کی رات جو ہے وہ آسان اور معتدل ہوتی ہے، جس میں نہ گرمی ہوتی ہے نہ سردی ہوتی ہے۔ جب اس رات کے بعد سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کی سرخی جو ہے وہ مدھم ہوتی ہے، یہ بھی ایک نشانی بتائی گئی ہے۔ ایک یہ کہ جو سورج نکلے گا اس کی شعاعیں کم ہوں گی، اور دوسرا جو ہے اس کی صبح کا سورج اس طرح طلوع ہوتا ہے کہ اس کی سرخی جو ہے وہ مدھم ہوتی ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا کہ اگر مجھے شب قدر مل جائے تو اس میں کیا پڑھوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ پڑھا کرو۔ یاد رکھیے میرے بھائیو، 83 سال سے زیادہ عبادت، اس میں 1 گھنٹے کی عبادت کرنا 9 سال میں عبادت کرنے سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے، اور 1 منٹ کی عبادت 55 مہینوں میں عبادت کرنے سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے، اور 1 سیکنڈ کی عبادت جو ہے وہ